یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اپنی زبان سے، دعوت و تبلیغ سے، اپنی پیغام رسانی کے ذریعے، وعظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا. لیکن یہ تو جو نبوت کا بنیادی مقصد ہے وہ پورا ہوا نا. حضور پر جو نبوت کامل ہو رہی ہے اس کا تقاضا کیا تھا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. جو نظام دے کر آپ بھیجے گئے ہیں، جو دین حق دے کر آپ کو مبعوث کیا گیا ہے، اسی بالفعل قائم کریں، غالب کریں پورے نظام زندگی کے اوپر. اس کو غالب کر دیں، حاوی کر دیں. زندگی کا کوئی گوشہ اس سے مستثنی نہ رہ جائے، خالی نہ رہ جائے، محروم نہ رہ جائے. اس کا آپ نے غور کیا؟ اس کی ضرورت کیا تھی؟ یہ پہلی بات سے تعلق جڑے گا. اگر وہ نظام حق، وہ نظام عدل و قسط جو محمد الرسول اللہ لے کر آئے صرف قرآن میں لکھا ہوا ہوتا اور حضور اسے قائم کر کے اس کا نمونہ دنیا کو نہ دکھا دیتے، حجت قائم نہ ہوتی. یہ کہا جا سکتا تھا یہ یوٹوپیا ہے، یہ خیالی جنت ہے، یہ انہونی بات ہے، ہو سکتا ہی نہیں ہے. آپ کے لیے بڑی آسانی ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ نقشہ جو ہے کاغذ کے اوپر بنا دیں، لیکن کاغذ پر نقشہ بنانا اور ہے اور بالفعل عمارت کی تعمیر کچھ اور ہے. زمین و آسمان کا فرق ہے. آپ اعلیٰ ترین معاشرے کا نقشہ کھینچ دیں اپنی کتاب کے اندر، لیکن کتاب میں اس کی نقشہ کشی اور ہے اور بالفعل وہ معاشرہ قائم کرنا اس کے معنی کچھ اور ہے. دیکھیے اسی کا اور ایک قدم پیچھے جائیے. اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دی جائے، یہ کرو، سچ بولو، جھوٹ مت بولو، کم مت تولو، وعدہ خلافی نہ کرو. لیکن اگر کوئی انسان اپنی شخصیت کے اندر ان تمام چیزوں کا عملی نمونہ پیش نہ کرے تو کہا جا سکتا ہے نظری باتیں ہیں، تھیوریٹیکل. یہ ہونے والی باتیں نہیں ہیں. ہمیں پیٹ لگا ہوا ہے، ہمیں زندگی کی بہت سی ضروریات ہیں، ہمیں بڑے ہارڈ فیکٹس ہیں، بڑے ہی تلخ حقائق ہیں زندگی کے جن سے سامنا ہے. یہ کہنا آسان ہے کہ جھوٹ مت بولو، کہنا آسان ہے وعدہ خلافی نہ کرو، کہنا آسان ہے کہ پڑوسی کا یوں حق ادا کرو. اگر نبی بھی صرف کہتے اور کر نہ دکھاتے حجت کبھی قائم نہ ہوتی. یہی وجہ ہے اللہ نے نبی بھیجے انسانوں ہی میں سے، فرشتوں کو نہیں بھیجا. فرشتے ہوتے تو ہم کہہ دیتے کہ ان کو تو پیٹ ہی نہیں لگا ہوا، ان کے اندر شہوت کا مادہ ہی نہیں ہے، یہ پاک دامن ہے تو کیا کمال ہے ان کا. ہاں اگر وہ مادہ ہو اور پھر کوئی پاک دامن ہو تب مانیں گے کہ ہاں اس کا کمال ہے. کسی کو پیٹ لگا ہو اور ہنگر پینز اسے بھی ہوتے ہوں اور وہ فاقہ برداشت کرے کسی مقصد کے لیے تب ہم مانیں گے کہ ہاں یہ کوئی اچیومنٹ ہے، یہ کوئی کمال ہے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ غزوہ خندق کے موقع پر جبکہ کئی وقت کے فاقے تھے صحابہ کرام کو، پیٹوں پر پتھر اسی لیے کسے گئے تھے، اس لیے کہ وہ کنٹریکشنز جو ہوتی ہیں اسٹومک کی، ہنگر پینز، ان کو روکنے کا ایک ذریعہ ہے. اور جہاں سب لوگوں کے پیٹوں پر پتھر تھے وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر بھی 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. یہ نہیں تھا کہ حضور کو بھوک کا احساس نہیں ہوتا تھا، یہ نہیں تھا کہ حضور کے چہرے پر اگر وار پڑا ہے تو کوئی خون کا قطرہ نہ نکلا ہو، دندان مبارک شہید نہ ہوئے ہوں. وار آیا ہے اور 2 دانت بھی آپ کے شہید ہوئے ہیں. آپ کے خود کی کڑیاں آپ کے رخسار مبارک کی ہڈی میں ایسی گھس گئی ہیں کہ ان کو کھینچ کر کوشش کی ہے ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر نکالنے کی تو دانت نکل گئے ان کے. یہ سب کچھ ہوا ہے. خون کا فوارہ چھوٹا ہے، چہرہ مبارک خون سے رنگین ہوا ہے. یہ سب کچھ ہوا ہے. معلوم ہوا کہ ایک بشر نے، اس لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں بشر ہوں. وہ در حقیقت بشر ہیں، بہت اور بھی بہت کچھ ہیں. وہ یقیناً ان کی وہ روح کامل جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اندر پھونکی ہوئی ہے اس کا ہم کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے، اس کی نورانیت کا کوئی تصور ہمارے لیے ممکن نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بشر بھی ہیں اور یہ اس لیے زور دیا جاتا ہے اگر بشر نہ ہوتے تو بشر پر حجت نہیں بن سکتے. یہی بات سورہ بنی اسرائیل میں آئی ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے لو کان فی الارض ملائکۃ مطمئنین یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا.
اگر زمین میں فرشتے چل پھر رہے ہوتے، فرشتے آباد ہوتے، تو ہم یقیناً کسی فرشتے ہی کو نبی بنا کر بھیجتے، رسول بنا کر بھیجتے. لیکن انسانوں پر حجت قائم کرنے کے لیے ہم نے انسانوں ہی میں سے رسولوں کو مبعوث کیا جن کے ساتھ وہ تمام انسانی تقاضے موجود تھے. حضور کی بھی اہلیہ ہیں، حضرت خدیجہ ہیں، آپ گھر گرہستی والے ہیں، آپ کی بچیاں ہیں. حضور پر جب زیادتی کی گئی ہے، جب آپ سجدے میں تھے اور ابو جہل کے کہنے پر عقبہ ابن ابی معیط نے اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ کی گردن پر رکھی ہے، تو جو روتے ہوئے آئی ہیں وہ کون تھی؟ حضرت فاطمہ تھی رضی اللہ تعالی عنہا. اپنے والد کو اس حال میں دیکھ کر روتے ہوئے انہوں نے دھکا دے کر اس اوجڑی کو ہٹایا ہے حضور کی گردن سے. یہ ساری کیفیات تھی. آپ بال بچوں دار بھی تھے، آپ نے پہلے کاروبار بھی کیا تھا، اس میں اپنی صداقت اور امانت کے جھنڈے گاڑے تھے، لوہا منوایا تھا اپنے کردار کا. معلوم یہ ہوا حجت قائم ہوتی ہے صرف قول سے نہیں بلکہ قول کے ساتھ عمل کا نمونہ پیش کر کے. اگر انفرادی سطح پر یہ درست ہے تو اجتماعی سطح پر بھی درست ہے. آپ بہترین نظام پیش کر دیں، بہترین تعلیمات لوگوں کے سامنے لے آئیں، بہترین اسلامی ریاست کا نقشہ کھینچ دیں، بہترین انسانی مساوات کے واعظ کہیں، لیکن اگر دنیا میں آپ ایک ایسا معاشرہ پیدا کر کے نہ دکھا سکیں، دنیا میں کسی خطۂ ارضی میں وہ نظام قائم کر کے نہ دکھائیں جن میں واقعی انسان مساوی ہو گئے ہوں، جن میں واقعی عدل ہو رہا ہو، جن میں واقعی انصاف ہو، جہاں کوئی ظلم نہ ہو رہا ہو، اگر یہ قائم کر کے دکھائیں گے تو حجت بنے گی، اور اگر قائم کر کے نہیں دکھائیں گے تو حجت نہیں بنے گی. جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں، پلیٹو نے، افلاطون نے کتاب لکھی تھی، آپ کو معلوم ہے ریپبلک کتنی عظیم کتاب ہے، جو آج 2300 یا 2200 برس گزر جانے کے باوجود بھی کتاب زندہ ہے. اس لیے کہ افلاطون، آپ کو معلوم ہوگا کہ ارسطو کا استاد تھا. ارسطو سکندر اعظم کا اتالیق، اس کے ساتھ 300 قبل مسیح میں وہ آیا ہے ایران تک. اس کا استاد جو ہے سمجھیے 300 ساڑھے 300 قبل مسیح، اور 2000 برس اب حضرت مسیح کو ہوا چاہتے ہیں، تو 2300 ساڑھے 2300 برس پہلے کی کتاب ہے یہ ریپبلک، اور آج تک زندہ ہے. اس کتاب کی عظمت ہے کوئی. لیکن جو نقشہ ارسطو جو افلاطون نے پیش کیا تھا اس میں آج تک دنیا میں چونکہ عملاً وہ قائم نہیں ہوا، ہم کہہ دیں گے ایک خیالی جنت ہے، ایک یوٹوپیا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. اگر یہ دین حق بھی صرف نظری طور پر پیش کر دیا گیا ہوتا تو یہ بھی صرف ایک خیالی جنت شمار ہوتا. اگر واقعتاً تاریخ میں یہ نہ ہو گیا ہوتا کہ عمر فاروق نے سفر کیا ہوتا بیت المقدس کا 1000 برس کا 1000 میل کا سفر، اور اس شان سے کیا ہو کہ ایک اونٹنی ہے، ایک خادم ساتھ ہے، اسی اونٹنی پر وہ چھواروں کا تھیلا بھی ہے جو راستے بھر کے لیے راشن کا کام دے گا، اسی کے اوپر پانی کی چھاگل بھی ہے. لہذا بیک وقت ایک ہی انسان بیٹھ سکتا ہے، اور ایک منزل خلیفۃ الرسول، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، وہ اوپر بیٹھا ہو اور خادم کے ہاتھ میں نکیل ہو اور وہ چلا جا رہا ہو، اور ایک منزل اب خلیفہ وقت جو ہے اس کے ہاتھ میں نکیل ہو اور وہ رسی ہو اور وہ آگے آگے پیدل چل رہے ہوں اور خادم اوپر بیٹھا ہوا ہو. اگر بالفعل تاریخ کے اندر یہ نہ ہو گیا ہوتا تو یہ بات اگر کہی جاتی تو کہانی معلوم ہوتی. اے پیس آف فکشن، ایک افسانہ ہے جو تراش لیا گیا ہے. اگر یہ واقعہ نہ ہوتا کہ حضرت عمر فاروق جبکہ ان کے نام سے لرزہ طاری ہو رہا تھا قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں، ان کے کپڑوں کے اوپر پیبند لگے ہوتے تھے، وہ راتوں کو گھوم پھر کر لوگوں کی خبر گیری کرتے تھے. کوئی خاتون جو درد ذہن میں مبتلا ہے اور کوئی خاتون اس کو اٹینڈ کرنے والی نہیں ہے، امیر المومنین آ کر اپنی بیوی کو لے کر جائیں اور وہ وہاں دایا کا فرض سر انجام دے. اگر یہ واقعات دنیا میں نہ ہوئے ہوتے اور یہ کوئی شخص ویسے ہی کہہ دیتا تو کہتے کہ ان اچیویبل، یہ صرف ایک امیجینیشن ہے، اٹس اے پیس آف فکشن اینڈ نتھنگ ایلس. لیکن جب دنیا مانتی ہے، اس لیے کہ یہ تاریخی حقائق و واقعات ہیں، یہ کوئی فکشن نہیں ہے، یہ کوئی افسانی شخصیات نہیں ہے، تب معلوم ہوا کہ ہاں حجت قائم ہو گئی ہے نوع انسانی پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہ وہ دین جو محمد الرسول اللہ لے کر آئے تھے وہ ناقابل عمل نہیں.
اس کا عملی نمونہ پیش ہوا ہے۔